پیٹ میں گیس۔ اور یہ بنتی کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بالکل، چلیں گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی حیران کن حقیقت سے کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پیٹ میں اس وقت بھی تقریباً 200 ملی لیٹر سے لے کر آدھے لیٹر تک گیس موجود ہوتی ہے؟ جی، اور یہ جان کر اکثر لوگ بہت حیران ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ گیس کا ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اصل میں ایک صحت مند ہاضمے کی علامت ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ کب بنتی ہے؟ مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ بہت زیادہ ہو، تکلیف دے یا سماجی طور پر آپ کے لیے مشکل پیدا کرے۔ جب ہم کہتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ مطلب ایک عام انسان کے جسم میں کتنی گیس بننا یا خارج ہونا نارمل سمجھا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں کہ جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 200 سے 250 ملی لیٹر گیس ہوتی ہے۔ خالی پیٹ میں بھی؟ جی، خالی پیٹ میں بھی۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ مقدار بڑھ کر 400 سے 500 ملی لیٹر تک بھی جا سکتی ہے۔ واہ! اور یہ گیس خود کوئی ایک چیز نہیں بلکہ 5 مختلف گیسوں کا ایک مکسچر ہے۔ اچھا، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن اور میتھین۔ اور اس کی جو ایک مخصوص بو ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ دراصل سلفر والے مرکبات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ مقدار میں بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان کی بو کافی تیز ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن اصل پریشانی تو اس کے اخراج کو لے کر ہوتی ہے۔ دن میں کتنی بار گیس کا اخراج نارمل ہے؟ اچھا، اس پر ماہرین کی رائے تھوڑی مختلف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دن میں 5 سے 15 بار گیس کا اخراج بالکل نارمل ہے۔ 5 سے 15 بار؟ جی، جبکہ کچھ دوسرے ذرائع کے مطابق یہ تعداد 10 سے 20 بار تک بھی ہو سکتی ہے اور اسے بھی صحت مندی سمجھا جائے گا۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ گیس کا خارج ہونا جسم کے لیے ضروری ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، مسئلہ صرف اس کی زیادتی ہے۔ تو اگر دن میں 15 یا 20 بار بھی نارمل ہے تو پھر لوگوں کو یہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم میں اس سے کہیں زیادہ گیس بن رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری اضافی گیس آ کہاں سے رہی ہے؟ بالکل، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے عام وجہ ہے ہوا نگلنا، جسے ایروفیجیا کہتے ہیں۔ ہوا نگلنا؟ جی، جب ہم بہت تیزی سے کھاتے ہیں یا کھانے کے دوران باتیں کرتے ہیں، چوئنگم چباتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا یہاں تک کہ جب ہم بہت تناؤ میں ہوتے ہیں تو ہم غیر ارادی طور پر معمول سے زیادہ ہوا نکل لیتے ہیں۔ اچھا، یہی ہوا پھر ڈکار یا گیس کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔ یعنی میری والدہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ایک وجہ ہو گئی، لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ گیس اندر ہی اندر بن رہی ہے، خاص طور پر کچھ خاص کھانے کے بعد۔ تو کیا ہماری خوراک کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ جی، اور یہ دوسری اور زیادہ پیچیدہ وجہ ہے۔ یہاں کئی چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ غذائیں ایسی ہیں جو قدرتی طور پر زیادہ گیس پیدا کرتی ہیں۔ مسئلہ؟ تمام ذرائع کو چیزوں پر متفق ہیں، جیسے راجمہ، چنے، لوبیا جیسی پھلیاں۔ یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں ہماری مائیں اور نانیاں کہتی تھی کہ یہ بادی ہوتی ہیں۔ بالکل وہی۔ اور ان کے علاوہ بند گوبھی، پیاز اور گاجر جیسی سبزیاں بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ پھر ایک اور عام مسئلہ ہے لیکٹوز انٹالرنس، یعنی کچھ لوگوں کا جسم دودھ میں موجود قدرتی مٹھاس لیکٹوز کو ہضم نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ ذرائع میں ایک اور بہت دلچسپ تصور بھی آیا ہے، فوڈ میپ۔ یہ نام سننے میں بڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ایک بہت کارآمد تصور ہے۔ دیکھیں، اس کے لمبے نام کو چھوڑ دیں۔ اس کا آسان مطلب ہے ایسی شوگر جو جلدی ہضم نہیں ہوتے۔ اچھا۔ اور یہ کئی صحت مند چیزوں میں بھی ہوتی ہیں، جیسے سیب، ناشپاتی، پیاز، یہاں تک کہ گندم میں بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحت مند چیزیں بھی مسئلہ کر سکتی ہیں؟ بالکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پیٹ ان خاص قسم کی شوگر کو پسند نہیں کرتا۔ جب یہ غیر ہضم شدہ شوگر بڑی آنت میں پہنچتی ہیں تو وہاں موجود بیکٹیریا ان کی دعوت اڑاتے ہیں۔ بیکٹیریا کی دعوت؟ جی، اور اس پارٹی کے نتیجے میں بہت زیادہ گیس، پیٹ میں مروڑ اور پھولنے جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کھلاڑی ہماری آنتوں میں موجود بیکٹیریا ہے؟ بالکل، یہی وہ نکتہ ہے جو تمام ذرائع کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہماری بڑی آنت میں اربوں اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان غذائی اجزاء کو توڑتے ہیں جنہیں ہمارا جسم ہضم نہیں کر پاتا۔ اور یہ ایک ضروری عمل ہے؟
एक कुदरती और बहुत ज़रूरी अमल है। लेकिन जब गैर हजम शुदा खुराक ज़्यादा मिकदार में वहाँ पहुँचती है तो गैस भी ज़्यादा बनती है। और यहाँ ज़राए एक बहुत दिलचस्प नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं। क्या हो अगर ये बैक्टीरिया गलत जगह यानी छोटी आंच में काम करना शुरू कर दें? ओ, यानी जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। ये तो गड़बड़ लग रही है। इससे क्या होगा? बिल्कुल, और इसी कैफियत को SIBO कहते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। SIBO, ठीक है। आमतौर पर हमारे मैदे में एक बहुत ताकतवर तेजाब होता है जो खुराक के साथ आने वाले खराब बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब ये तेजाब कमजोर पड़ जाता है, किसी भी वजह से? जी, किसी भी वजह से, तो ये बैक्टीरिया बचकर छोटी आंत में पहुंच जाते हैं और वहां अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं। जब ये वहां खुराक को तोड़ते हैं तो वो बेतहाशा गैस पैदा करते हैं जिससे पेट हर वक्त फूला रहता है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सारी मालूमात जानने के बाद लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके? यहाँ ज़राए हमें बहुत वाज़े और अमली हल फराहम करते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी खुराक को समझना। कैसे? एक फूड डायरी बनाकर, यानी आप जो कुछ खाते हैं और उसके बाद कैसा महसूस करते हैं, इसे लिखें। इससे आपको अपने ट्रिगर फूड्स पहचानने में मदद मिलेगी। यानी वो चीजें जो खास तौर पर आपके लिए मसला करती हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसी आम चीजें हैं जिनसे ज्यादातर लोगों को परहेज करने का मशवरा दिया गया है? जी, मुश्तरका फेहरिस्त के मुताबिक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोला और सोडा से तो मुकम्मल परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो तो सीधा सीधा गैस ही है। जी, वो तो आप खुद गैस जिस्म में डाल रहे हैं। इसके अलावा मसनूई मिठास, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चीनी, मैदा, सफ़ेद चावल और आलू भी गैस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जो इस मसले में मददगार साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसे अनानास, उसमें ब्रोमेलिन नामी एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। अच्छा। तरबूज, जिसमें पानी ज्यादा होता है, हाजमे को बेहतर बनाता है। इसी तरह बेरीज, मतलब स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी वगैरह, इनमें फाइबर ज्यादा और शक्कर कम होती है। और दही के बारे में क्या ख्याल है? दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में अगर लैक्टोज का मसला ना हो। एक मिनट, ये दिलचस्प है, क्योंकि कुछ ज़राए दूध और दही से परहेज का भी कहते हैं, तो ये तो थोड़ा मुतजाद लग रहा है। बहुत अच्छा नुक्ता है। देखें, यही इसकी कुंजी है। अगर किसी को लैक्टोज हजम नहीं होता तो दही में मौजूद लैक्टोज भी उनके लिए मसला करेगा, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। जी, लेकिन अगर किसी को लैक्टोज का मसला नहीं तो वही दही आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर बेपनाह फायदा देगा। इसीलिए फूड डायरी पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि हर कोई ये जान सके कि उसके अपने जिस्म के लिए क्या सही है। बिल्कुल। ये तो बहुत वाज़ेह हो गया। सीबो की जो बात हुई थी, मैदे की तेजाबियत को बेहतर बनाने के लिए कोई मशवरा है? जी, और वो बहुत दिलचस्प और आसान है। एक मशवरा ये है कि खाने से 15 मिनट पहले एक गिलास पानी में लीमू निचोड़कर पिया जाए। इससे क्या होगा? ये मैदे को सिग्नल देता है कि खाना आने वाला है और वो हाजमे के लिए तेजाब बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह खाने के साथ थोड़ा सा अचार इस्तेमाल करना भी हाजमे के एंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है। वाह, ये तो बहुत आसान टोटके है। और खाने की आदत का भी बार बार जिक्र आया है। ये शायद सबसे अहम नुक्ता है जिस पर तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं, आहिस्ता और अच्छी तरह चबाकर खाना, जो हम सब भूल चुके हैं। बिल्कुल, जब हम जल्दी में खाते हैं तो बहुत सारी हवा निगल लेते हैं। दूसरा, जब हम अच्छी तरह चबाते हैं तो हाजमे का अमल मुंह में ही शुरू हो जाता है और मैदे पर बोझ कम पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि खाने के वक्त टीवी और मोबाइल बंद हो। जी, पूरी तवज्जो सिर्फ खाने पर हो, जिसे माइंडफुल ईटिंग भी कहते हैं। अच्छा, और खाने के साथ पानी पीने के बारे में क्या हिदायत है? खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी पीने से मैदे का तेजाब पतला यानी डाइल्यूट हो जाता है, यानी उसकी ताकत कम हो जाती है। जी, कमजोर तेजाब खुराक को ठीक से तोड़ नहीं पाता और हाजमा सुस्त पड़ जाता है। और वर्जिश, उसका कितना किरदार है? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारी आंतों की हरकत भी सुस्त हो जाती है, यानी हाजमा सुस्त हो जाता है। बिल्कुल। तमाम जराए इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ वर्जिश जरूरी है। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट की चहलकदमी को मामूल बना ले। इससे गैस जमा नहीं होती? जी, इससे खुराक को आंतों में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और गैस जमा नहीं होती।
اور اگر کسی کو فوری آرام کی ضرورت ہو تو کیا کوئی گھریلو علاج بھی ہیں؟ جی، 2 بہت مؤثر فوری علاج بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے اجوائن کا استعمال۔ 1 چائے کا چمچ اجوائن چبا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لینے سے فوری آرام ملتا ہے۔ اور اگر ایسے نہ کھا سکے؟ تو اس کا قہوہ بنا لیں۔ 2 کپ پانی میں 1 چمچ اجوائن ڈال کر اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے اور اسے پی لیں۔ دوسرا مؤثر قہوہ سونف اور پودینے کا ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں چیزیں قدرتی طور پر گیس کو کم کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر معاملات تو طرز زندگی اور خوراک میں تبدیلی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یقیناً کوئی ایسی حد ہوگی جہاں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ذرائع میں کچھ ریڈ فلیگ یعنی خطرے کی علامات کی واضح فہرست دی گئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اگر کسی کو گیس کے ساتھ شدید اور مسلسل پیٹ میں درد ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، بخار ہو، مسلسل قے آ رہی ہو، پخانے میں خون آئے یا بغیر کسی وجہ کے وزن تیزی سے کم ہو رہا ہو، تو ان علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں۔ ان صورتوں میں فوراً ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی عمر 40 یا 45 سال سے زیادہ ہے اور انہیں گیس کا مسئلہ مسلسل رہتا ہے تو انہیں ایک ماہر گیسٹرو-انٹرولوجسٹ سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ کسی اور ممکنہ بیماری کو وقت پر پکڑا جا سکے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گیس ایک نارمل جسمانی عمل ہے، لیکن اس کی زیادتی ہمارے ہاضمے یا آنتوں میں موجود بیکٹیریا کے توازن میں کسی مسئلے کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس پر قابو پانے کی طاقت اکثر ہماری اپنی عادات میں پوشیدہ ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں اور کتنا متحرک رہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ان تمام ذرائع نے ہماری خوراک، ہمارے اندر موجود اندیکھے بیکٹیریا اور پیٹ پھولنے جیسے احساسات کے درمیان ایک گہرے تعلق کو واضح کیا ہے۔ جی۔ یہ ایک وسیع تر سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ سادہ سا تعلق گیس جیسے مسئلے پر اتنا طاقتور اثر ڈال سکتا ہے تو ہماری صحت کے دیگر پہلوؤں جیسے ہمارا موڈ، ہماری توانائی یا ہمارا مدافعتی نظام پر، ہمارے روزمرہ کے کھانے اور ہمارے اندر موجود یہ اندیکھا ایکو سسٹم کتنا گہرا اثر ڈال رہا ہوگا۔